نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ الکتاب ہے قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی سابقہ آسمانی کتابیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر بڑا پکا پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے رائے ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا درس قرآن 2 نشستوں میں پیش کیا جا چکا ہے۔ ان آیات کے ساتھ سورہ فاتحہ کا جو ربط و تعلق ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کی تشریح جو ہے وہ کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد بندے اور رب کے درمیان بندگی کا عہد ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر آخری حصے میں بندے اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات کے اوپر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید ہے جس کو میں نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب تمہیں ہدایت اس قرآن سے ملے گی، اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کے لیے دعا کی
تو اللہ تعالیٰ نے ان انعام یافتہ بندوں کے اوصاف کو ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر بیان فرما دیا، تاکہ ان انعام یافتہ بندوں کے نمایاں خد و حال اور ان کی زندگی کے بہترین اوصاف اور ان کی اعلیٰ صفات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، اور ہم بھی ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے استدعا کی اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو ایسی راہ دکھاتا ہے ہی اقوم، جو بالکل سیدھی راہ ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ اور کوئی کجی نہیں، صراط مستقیم کی طرف یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ گویا سورہ فاتحہ میں جو دعا ہمیں تعلیم دی گئی ہے، قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے کہ اگر بندے اللہ سے واقعی مخلصانہ ہدایت طلب کرتے ہیں تو پھر وہ اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو بھی بیان کر دیا ہے، یعنی جس اللہ پر ایمان کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آیا، اس اللہ پر ایمان کی تفصیلات یہاں پہ آ گئی کہ اللہ کو ماننے والے، اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ انبیاء کی طرف نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ارکان ایمان کا تذکرہ بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ارکان اسلام بھی موجود ہیں کہ ارکان اسلام میں جتنی جسمانی اور بدنی عبادات ہیں، نماز ان کا قائم مقام اور ان کا رکن رکین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں کی صفات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے مالی عبادات، انفاق فی سبیل اللہ، جس میں زکوٰۃ اور دیگر صدقات وغیرہ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ارشاد فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ میرے وہ بندے پسندیدہ اور انعام یافتہ لوگ میرے دیے ہوئے رزق کو میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات واضح فرما دی کہ ان صفات والے بندے ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے، اور یہی بندے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی سیدھی راہ پر ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر تدبر کریں تو ہمیں ایک بات بالکل واضح طور پر ملتی ہے کہ قرآن مجید دراصل تین طرح کے انسانوں کا ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے۔ ایک مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، دوسرے کافر ہیں جو اس رب کے منکر ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور تیسرے منافقین ہیں جو ان دونوں کے بین بین ہوتے ہیں، جو نہ ایمان کی طرف پوری طرح مائل ہوتے ہیں اور نہ کفر کی طرف۔ تو ان آیات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو نمایاں طور پر کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ مومنین، مخلصین، متقین۔ اس کے بعد ان 5 آیات کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، اور 2 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 طویل آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں، بلکہ قرآن مجید کی اس ترتیب پہ اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی حکیمانہ منصوبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ان تینوں صفات کا تذکرہ قرآن مجید کے آغاز ہی میں انسانوں کے سامنے رکھ دیا، تاکہ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے مومنین اور متقین کی صفات کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو نفاق کے جراثیم سے بچا سکیں
اور منافقت سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اس لیے نفاق کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر پوری وضاحت اور شرح اور بسط کے ساتھ قرآن مجید کے آغاز ہی میں واضح کر دیا، اور اس کے لیے 13 طویل ترین آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان ابتدائی 5 آیات کے اندر سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان حروف کو اسرار الہی اور رموز الہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، یعنی جن کی مراد کسی کو معلوم نہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ان حروف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ دراصل اس وقت کے مشرکین کو اور بعد میں آنے والے تمام منکرین کو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم قرآن کو انسانی کلام کہتے ہو، جیسا کہ مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں یا کوئی اور انہیں یہ کلام بنا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ جو زبان تم بولتے ہو اور جس میں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ تمہیں بڑا ناز ہے، یہ کلام بھی انہی حروف سے بنا ہے، وہی حروف تہجی اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں جو عربی زبان میں تم استعمال کرتے ہو۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو ان حروف کو ملا کر تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے چیلنج ہے۔ تو بہرحال اس چیلنج کا سامنا نہ اس دور کے مشرکین کر سکے تھے، نہ آج کے مستشرکین کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی نے یہ کوشش کی کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا کر لا سکے، اس لیے کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور معجزے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے انسانی صلاحیتیں بالکل عاجز ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز ہی میں اس بات کو واضح فرما دیا اور اس کے بعد مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے اور اس کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس قرآن مجید کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کی آیات، اس کے اندر نازل ہونے والے احکامات، حلال و حرام کے قواعد اور ضابطے، سب کی سب چیزیں جو اس قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں، وہ سب برحق ہیں، ان کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کی جو داستانیں بیان کی ہیں، جو قصے اور واقعات بیان کیے ہیں، وہ بھی سب کے سب برحق ہیں۔ اس قرآن کے اندر مستقبل کی جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جو قرآن کے نزول کے وقت مستقبل کے حوالے سے کی گئی تھی، وہ سب کی سب درست ثابت ہوئیں، اور جو آخرت کے بارے میں قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں، یا جو آخرت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، یا جو آخرت پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی جو کچھ اس قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وہ سب کا سب برحق ہے۔ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کسی طرح کی جواب دہی کا کوئی احساس ہی اپنے اندر نہ رکھتے ہوں، قرآن ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اسے اللہ کا کلام مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اور پھر اس پر پختہ یقین ہو کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب یہی قرآن مجید ہے۔
اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے گا تو پھر اس پرہیزگار دل کو ہی قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی ملے گی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ منہاج القاصدین میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ دراصل گناہوں سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل ایک آئینہ ہے، اور قرآن کے معانی شکلوں کی مانند ہیں جو شیشے میں دکھائی دیتی ہیں۔ دل کا آئینہ زنگ آلود ہو تو قرآن کے معنی واضح نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ دل ایک آئینے کی مانند ہے، اور جس طرح میلا کچیلا گندا آئینہ جو ہے اس کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو اپنی شکل واضح طور پر نظر نہیں آئے گی، اس طرح دل کے آئینے پہ اگر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہو یا کفر اور شرک کا میل چڑھا ہوا ہو یا اس کے اندر نفاق موجود ہو تو پھر اس دل کے آئینے میں قرآن کے معنی اور مطالب جو ہے وہ واضح دکھائی نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو قرآن مجید پر پختہ ایمان اور یقین کے بعد جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ قرآن ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ محترم سامعین، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہم مسلمان وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ قرآن ویسا ہی محفوظ ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی کا لائحہ عمل ہے کہ اس کی روشنی میں انسانوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور دراصل اب مسلمانوں کے عروج و زوال کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن الکتاب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو، قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو دراصل اب ہماری عزت اور سربلندی کا راز اس چیز میں پوشیدہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، جو ہدایت ہمیں قرآن سے ملے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اور پھر اس قرآن پر خود عمل کرنے کے بعد اس قرآن کے پیغام کو عام کریں اور پھیلائیں، تو یقیناً ہمیں دنیا میں قدر و منزلت ملے گی، اور آخرت میں ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو کر جنت کے وارث بنیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رویہ وہ ہو کہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب سے روگردانی کر رکھی ہے اور اس سے اعراض کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بالکل وضاحت فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو یہ ہدایت دی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی آئے گی تیری تمام آل کے لیے، تیری تمام اولاد کے لیے۔ جو لوگ تمہاری اولاد میں سے، تیری اولاد میں سے اس ہدایت کا اتباع کریں گے وہ نہ گمراہ ہوں گے اور نہ بدبخت۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے طرف سے نازل ہونے والی نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے میں دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر لوگ میری اس کتاب ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے، اعراض کریں گے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اسے کتاب ہدایت مانتے ہیں، اس کو ماننے کے باوجود اس کی ہدایات سے اور اس کے احکامات سے روگردانی کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر ان لوگوں کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے، مسلمان محکوم اور غلام ہو چکے ہیں، اور بدترین ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ قرآن مجید سے اعراض ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب پہ پختہ ایمان اور یقین کے بعد اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی آیات میں غور و تدبر کریں، اس کو خوش علانی کے ساتھ تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی کے لیے کوشش کریں، اور اس کے بعد جو رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے
اس رہنمائی کے مطابق عملی زندگی بسر کریں، پھر قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل ہو۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہم مسلمان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو قرآن مجید سے احراز کر کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری امت، یہ میری قوم ہے جنہیں میں قرآن دے کر آیا تھا اور انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس سے اعراض اختیار کر لیا تھا، یہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ اپنی امت کے خلاف جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہوں گے، اس کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں بنائیں گے، ان کے خلاف یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوں گے کہ یا رب انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں میں تیری امانت حوالے کر کے آیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ بتائیے، سوچئے، اس بات پہ غور کیجئے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قرآن سے اعراض کے لیے وہ کون سا عذر پیش کر سکیں گے جس کے بعد ہمیں اللہ کے حضور نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی وصیت فرمائی، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت ہے، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سنت ہے، آپ کی تلائی ہوئی ہدایت ہمارے لیے موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کریں اور اس چشمہ صافی سے اپنے آپ کو سیراب کریں، یہاں سے اپنی پیاس بجھائیں اور یہاں سے رہنمائی حاصل کر کے جو کچھ ہمیں یہاں رہنمائی ملے اس کے مطابق عملی زندگی بسر کریں تاکہ ہمارا شمار بھی ان متقین میں ہو جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے، یہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان وہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ماننے کی دعوت دی ہے ان سب پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت اور تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارکان ایمان کا ذکر بھی کر دیا ہے اور ایمان بالغیب سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ایمان در حقیقت ایک مخفی حقیقت ہے جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتی ہے اور آدمی کی تمام زندگی کے رویوں کا دارومدار اسی ایمان کے اوپر ہے کہ جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا، اور تمام اعمال کے لیے بنیادی طور پر جو چیز محرک ثابت ہوتی ہے وہ انسان کا ایمان ہی ہے۔ اللہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک مانیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اس اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور جیسا کہ صفت ایمان کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے، اور میں اس رب کے تمام احکامات کو بلا چون و چرا قبول کرتا ہوں، میں اپنی زبان سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں اور میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس لیے ایمان کی صحیح تعریف یہی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی زبان سے شہادت دینا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کرنا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تعریف بڑے زبردست انداز میں کی ہے، فرماتے ہیں لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ
शैउन वक़रा फिल क़ल्बि वसद्दक़हुल अमल, कि ईमान महज तमन्नाओं, ख्वाहिशात और दावों का नाम नहीं है, बल्कि वो एक हकीकत है जो दिल के अंदर जागज़ी होती है तो फिर अमल उसकी तस्दीक करता है। यानी अमल से इस बात का सबूत मिलता है कि ये शख्स अल्लाह को मानने वाला है, ये आखिरत पर ईमान रखने वाला है, ये कुरान को अल्लाह की किताब और किताब हिदायत मानता है। ये इंसान से अमल से इस चीज का सबूत मिलता है। तो ईमान के बाद अल्लाह ताला ने जिस चीज का जिक्र किया है, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, फरमाया व युकीमूनस्सलाह, ये गैब पर ईमान रखने वाले नमाज कायम करते हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि ईमान एक मख्फी हकीकत है और अमल से इस बात का सबूत मिलता है कि आदमी ईमान वाला है। जिस कदर ईमान कवी और मजबूत होगा और दुरुस्त और सही होगा, इसी कदर आमाल भी सही और दुरुस्त होंगे। अहले ईमान की सबसे पहली पहचान और सबसे पहला अमल 5 वक्त की नमाज है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक अल्लाह ने अहले ईमान पर 5 वक्त वो मुकर्रा औकात के तायन के साथ नमाज फर्ज की है। यानी 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह ने हम पर फर्ज की है, ये हमारे ईमान का सबसे पहला इजहार है, ये हमारे ईमान का सबसे पहला सबूत है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना 5 वक्त बुलावा आता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो अल्लाह को मानने वाले मोमिनीन, सादिकीन, मुखलिसीन मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं और बाहम मिलकर बाजमात नमाज अदा करते हैं। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं वयुकीमूनस्सलाह, वो नमाज कायम करने वाले हैं। नमाज कायम करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि वरकाऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी बाजमात सब मिलकर जो है नमाज अदा करो। ये नमाज हमारे ईमान की पहचान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको मस्जिद की तरफ आते जाते देखो उसके ईमान की गवाही दो। गोया कि मोमिन वो है जो नमाज के लिए उठता है, मस्जिद की तरफ चलता है, कभी मस्जिद की तरफ जा रहा होता है, कभी मस्जिद से आ रहा होता है। इसीलिए मोमिन की एक पहचान ये भी बताई गई है कि उसका दिल मस्जिद से अटका रहता है, जहां वो अल्लाह ताला की इबादत में जा लाता है। इसी नमाज पर दरअसल हमारी उखरवी फलाह का दारमदार है। जैसा कि कुरान में जाबजा अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है। इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, तहकीक फलाह पा गए वो मोमिनीन जो नमाज कायम करने वाले हैं और खुशू के साथ नमाज अदा करने वाले हैं, जिनकी नमाजों के अंदर खुशू पाया जाता है, जो अल्लाह के हुजूर वफादार बंदों की तरह खड़े होते हैं। और इस कुरान मजीद की इस सूरह मुबारका में, सूरह मोमिनून में, जहां अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वहां मोमिनीन की जो सफ़ात आगे चलकर बयान फरमाई हैं और उन सफ़ात के आखिर में फिर अल्लाह ताला ने जहां इन मोमिनीन को जन्नतुल फिरदौस की बिशारत दी है, वहां फिर एक दफा नमाज का जिक्र आ रहा है। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, कि ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये सिर्फ नमाज पढ़ने वाले ही नहीं हैं, बल्कि ये 5 वक्त नमाज कायम करते हैं और नमाज की हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जिनको वारिस बनाया जाएगा। अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौसा हुम फिहा खालिदून, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनाए जाएंगे। सामीन मोहतरम ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों को इस बात की बिशारत दी है कि उनको जन्नतुल फिरदौस दी जाएगी। वो जन्नतुल फिरदौस जो जन्नत का सबसे आला मकाम है, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस बात की हिदायत की है, इस बात की तालीम दी है कि अल्लाह से जब जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस तलब करो। अल्लाह फरमाते हैं कि जो खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं और नमाजों की हिफाजत करते हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया जाएगा। तो गोया कि अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए, अल्लाह की जन्नत तक पहुंचने के लिए नमाज लाज़मी बुनियादी शर्त है। अगर हम नमाजों को ज़ाया करेंगे तो हम अल्लाह के गज़ब का शिकार होंगे, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर भी आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की वज़ाहत फरमा दी है। कुरान इस बात को खोल कर बयान करता है कि नमाजों को ज़ाया करने वाले जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जब उनसे ये सवाल किया जाएगा मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जब जहन्नमियों से ये पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज ने दोज़ख में पहुंचाया, क्यों आग में जल रहे हो, तो वो ये कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में शामिल नहीं थे।
اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہے فسوف یلقون غیا، ان کو غی میں داخل کیا جائے گا۔ غی جہنم کی وہ وادی ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کو وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ باجماعت ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ اس ہلاکت اور بربادی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں اور 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے انعامات کا بھی ذکر کیا ہے اور نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو جو سزا ملے گی اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے ایمان کا ثبوت اور ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کے لیے روشنی ہوگی، نور ہوگی اور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ایمان کی دلیل کیسے بنے گی؟ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی جب نماز کے لیے 5 وقت وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور یہ چمک قیامت کے دن میری امت کی پہچان ہوگی۔ ذرا ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسے شامل ہوں گے، اور جب وہ آپ کی امت میں ہی شامل نہیں ہوں گے تو آپ کی شفاعت کے مستحق کیسے قرار پائیں گے؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، نماز قائم کریں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو نماز کی تلقین اور تاکید کریں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں، ان کو بھی نماز کی تاکید کریں تاکہ وہ بھی نار جہنم سے بچ سکیں اور ہم خود بھی نار جہنم سے بچ سکیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور ان کے پاس یہ نور ہوگا اور ان کے پاس یہ دلیل ہوگی کہ وہ مومنین ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ نماز ان کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، کبھی 2 پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی جماعت سے پڑھتے ہیں، کبھی بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، کبھی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو 8 دن کے بعد جمعے کی پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف عید کی نماز پڑھ کر مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، نہ ان لوگوں کے پاس قیامت کے دن ایمان کا کوئی ثبوت ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی روشنی اور نور ہوگا، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی نجات ہو سکے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، اور قیامت کے دن یہ بے نمازی، یہ نمازوں کو ضائع کرنے والے قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر ہم نے نمازوں میں کوتاہی کی ہے تو سچے دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے 5 وقت پابندی سے باجماعت نماز ادا کرنے کا عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب والوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ متقین وہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع وسائل بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور فہم بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و سمجھ بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی نعمت بھی دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے جو مومنین مخلصین ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ میں نے انہیں دیا اسے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارے ذہنوں میں تصور مال کا آتا ہے، لیکن دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ صرف مال خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دو اور کھپا دو اور خرچ کرو، اس لیے کہ دراصل ایمان کا مطلب ہی یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے،
ایمان والوں نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے. کیا ہے وہ سودا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مالوں اور جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. گویا کہ ہر مسلمان نے اللہ کے حضور اپنے مال اور جان کو بیچ ڈالا ہے اور اللہ سے اس بات کا عہد کر دیا ہے کہ اللہ تیری جو امانت اب میرے پاس ہے، مال اور جان، مال سے مراد تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں، اور جان سے مراد جتنی بھی قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی انسان کو عطا فرمائی ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے بندے کے پاس. اور کلمہ پڑھ کر ایک بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس میں سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا مال کا مطالبہ کرے تو ہمیں مال اللہ کے راستے میں حاضر کر دینا چاہیے، جان کا مطالبہ کرے تو جان حاضر کر دینی چاہیے، وقت کا مطالبہ کرے تو وقت اللہ تعالیٰ کی راستے میں لگانا چاہیے. کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو اس بات کا اعلان کرو کہ میری نمازیں بھی اور میرے صدقے اور خیرات اور میری قربانیاں بھی، میری زندگی بھی اور میری موت بھی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دراصل ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی مرضی پہ قربان کر دینا ہی ایمان کی غایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بات ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. عموماً اس خرچ سے مراد جو ہے وہ مال لیا جاتا ہے. تو مال میں خرچ سب سے پہلے تو جو زکوٰۃ ہے وہ مومنین پہ فرض کی گئی ہے. جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کے ثواب بھی ہمارے مالوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ مال دراصل ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کے ضرورت مند مستحق بندوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، اپائجوں اور مسکینوں کے اوپر، جتنے مستحق قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر مال کو خرچ کرنا، اور پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال سے جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا ہے، اور وہ اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو. یہی دراصل ایمان کا لب لباب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی تمام خواہشات کو اور اپنے نفس کے تمام تقاضوں کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ کر دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو اس شریعت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ابو داؤد کی روایت ہے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو تم میں کمزور ہوتے ہیں. تو جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ دراصل ہم اپنے آپ ہی کو دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، ہم فقیر اور محتاج ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیتے. اور جب ہم اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں تو وہ بھی دراصل ہم اپنے آپ ہی کو دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ تم میرے ضرورت مند بندوں پہ خرچ کرو گے، جو کچھ میرے راستے میں خرچ کرو گے، میرے دین پر خرچ کرو گے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے خرچ کرو گے، یہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا. اس لیے ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ دراصل ہم کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور ہماری اصل انویسٹمنٹ اور ہمارا اصل نفع وہی ہے جو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، جو اس نے پہن کر پھاڑ لیا، اور جو اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا مال خرچ کرنے کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے حقیقی مقام کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے اونٹوں میں سے جو سب سے اچھا اونٹ ہے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو.
جب شام کو گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اچھا سرخ اونٹ تھا جس کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے وہ اونٹ تو ویسے کا ویسا ہی زندہ سلامت کھڑا ہے۔ غلام سے پوچھا کہ کیا کیا تو نے؟ تو غلام نے یہ کہا کہ آقا یہ تو آپ کی سواری کے لیے آپ کا کام آتا ہے، اسے چھوڑ کر باقی اونٹوں میں سے اچھا اونٹ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے، غلام سے یہ کہتے ہیں بھئی بات سنو، دراصل مجھے تو اس سواری کی وہاں ضرورت ہے جہاں انسان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوگی، جہاں اسے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس سرخ بہترین اونٹ کو اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دوں جو جنت میں میرے لیے سواری کا کام دے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا تصور آخرت اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا تصور۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چاہت کے ساتھ اپنے لیے مچھلی جو ہے وہ پکوائی جو ان کو بڑی پسند تھی۔ جب مچھلی پکا کر گھر والوں نے ان کے سامنے رکھی تو سائل نے آواز لگائی کہ بھوکا ہوں، ضرورت مند ہوں اور کچھ جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں سے کہتے ہیں یہ کہ مچھلی اٹھا کر اس سائل کو دے دو۔ گھر والے کہتے ہیں گھر میں اور بھی بہت کچھ ہے دینے کے لیے، ہم سائل کو کچھ اور دے دیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہی مچھلی اٹھا کر سائل کو دے دی جائے۔ گھر والے پھر کہتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے اور اصرار کر کے وہی مچھلی سائل کو دلا دیتے ہیں جو انہوں نے بڑی چاہت کے ساتھ پکوائی تھی، وہ ان کی پسندیدہ چیز تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ دراصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی اور ایمان کے حقیقی مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ تو صحابہ کرام اس طریقے سے اپنے پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اس لیے دنیا اور آخرت میں وہ سرخرو ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ نمایاں صفات پیدا کریں اور مال کے معاملے میں کبھی بخل سے کام نہ لیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور بخل دو چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اہل ایمان کی دو نمایاں صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے لازماً سابقہ سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں۔ تو یہاں ایمان بالغیب کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے، کہ اللہ نے جو سابقہ کتابیں نازل فرمائی وہ بھی ساری کی ساری برحق تھیں، البتہ آج ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہے، لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ان کے اندر تحریف اور ترمیم کر دی۔ البتہ قرآن مجید جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی اپنی اصل صورت میں موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ جس چیز کی حفاظت فرمائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے قرآن مجید آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے جیسا لوح محفوظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی نمایاں صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان اور یقین یہی دراصل وہ عقیدہ آخرت ہے کہ جس قدر کسی کا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا اور اس کے دل کے اندر یقین ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور اس روز اپنے تمام اعمال کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور فیصلے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں عدل و انصاف کے تقاضوں سے جو ہے وہ پورا انصاف فرمائیں گے۔
اسی لیے اس دن کو اس دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے، یوم آخرت کہا جاتا ہے، کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، نیکوکاروں کو ان کے نیک کاموں کی جزا پوری پوری دی جائے گی، اور بدکاروں کو ان کے گناہوں کی سزا بھی جو ہے وہ پوری پوری دی جائے گی۔ ایک بات پہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دنیا عارضی طور پر بنائی ہے اور یہ فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری عارضی ہیں، دنیا کے سارے غم اور خوشیاں بھی عارضی ہیں، اور جس طرح آخرت دائمی اور ابدی ہے، اس طرح آخرت کے سارے غم اور خوشیاں بھی دائمی اور ابدی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی عارضی خوشیوں کو آخرت کی دائمی اور ابدی خوشیوں کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیں۔ دنیا میں جتنے غم بھی انسان کو لاحق ہوتے ہیں، جتنے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ان کے ازالے کی صورتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو آدمی اپنا آخرت کا نقصان کرتا ہے اس کے لیے کوئی ازالے کی صورت نہیں ہوگی۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے اپنی نگاہ رکھیں اور ہمیشہ آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند رہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے، ہر متنفس اور ہر جی اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی امتحان گاہ میں اس لیے بٹھایا ہے کہ ہم مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ آخرت پر ایمان کے بارے میں، آخرت پر یقین کے بارے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت ہی وہ شے ہے جو انسان کے ہاتھ اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھتی ہے۔ آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے تو انسان کے سارے پیمانے غلط ہو جاتے ہیں اور ساری قدریں الٹ پلٹ جاتی ہیں۔ یعنی جتنا آخرت پر ہمارا یقین ہوگا کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن اللہ کے حضور تم سب نے اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس جواب دہی کا جس قدر احساس زندہ اور بیدار ہوگا اسی قدر انسان کے اعمال درست ہوں گے، اور جتنا یہ احساس آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا کمزور ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا، اتنا ہی انسان بدعمالیوں اور پستی اور گراوٹ اور گناہوں کے اندر جو ہے وہ لت پت ہوگا۔ اس لیے آخرت پر ایمان اور یقین ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان دنیا میں اللہ کے احکامات کی پیروی کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آخرت کے بارے میں فکر مند رہیں کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تگودو کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے۔ اگر ہماری صحیح آخرت کی کامیابی کے لیے ہوگی تو ہمیں آخرت میں جنت کی سداوار نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، دراصل اس دنیا میں کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا، جس کی تم خواہش کرو گے، وہ سارے تمہارے سامنے لا کر حاضر کر دی جائے گی، اور وہاں تمہاری مہمانی کرنے والے اب اللہ رب العالمین وہ رؤوف الرحیم اور وہ غفور الرحیم ہستی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں جنتیوں کی مہمانی کرنے والے ہوں گے۔ جنتی گویا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی کے مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو جنت کی نعمتوں پہ اس قدر پختہ یقین تھا کہ آنکھوں دیکھی چیز کے اوپر بھی جتنا پختہ یقین کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی طرف دوڑتے تھے، جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، دوڑو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے۔ تو وہ اس جنت کے حصول کے لیے اپنا وقت بھی لگاتے تھے، اپنی جانیں بھی لگاتے تھے، اپنے مال بھی لگاتے تھے، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کرتے تھے، اور ان کا جینا اور مرنا جیسا کہ قرآن کہتا ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے تھا۔ اس لیے دنیا کے اندر ان کے نام روشن ہوئے، آخرت میں وہ جنت کے بالا خانوں کے مستحق قرار پائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس دنیا کو مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی سمجھ کر یہاں اپنی آخرت کے لیے جو ہے نیک اعمال کی کاشت
کریں تاکہ آخرت میں وہی لہلاتی کھیتی ہمارے حصے میں سدا بار جنت کی نعمتوں کی صورت میں آئے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم خدا کی نافرمانیوں پہ کمر بستہ رہیں گے تو پھر جہنم کا دائمی عذاب جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گا، جو کسی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے۔ فکر آخرت کے حوالے میں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے تمام قسم کے فکر بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے فکر و غم سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس کو دنیا کے غم نے پراگندہ کر دیا ہو تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کون سی وادی میں پڑھ کر ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنا احتساب کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کی، جبکہ احمق وہ شخص ہے جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور اللہ پر صرف امیدیں باندھتا رہا۔ تو یہ عقیدہ آخرت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ہم آخرت کو حقیقی زندگی ماننے کے بعد اور آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی ماننے کے بعد پھر ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ بندے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ہدایت یافتہ مومنین مخلصین کون ہیں جن کو فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی؟ جو ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، جن انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان بندوں کی صفات ان آیات کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی سیدھی راہ پر ہیں اور ان کو فلاح اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے اور ان کامیاب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیہ واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔